أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. سورۃ النحل 5 آیات، ان میں ایک آیت سجدہ ہے. ذہن میں رہے جب ہم جائیں گے تو سجدہ کر کے جائیں گے انشاءاللہ آخر میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کل ہم آیات پڑھ رہے تھے، 3 قسم کے عذاب جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. کیا یہ لوگ بے خوف ہیں، اللہ کی نافرمانی میں اس طرح سے مگن ہیں؟ کس انداز سے عذاب آ سکتا ہے؟ وہ 3 طرح کے عذاب گنے تھے اللہ تعالیٰ نے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے فرما بردار بندوں میں ہمارا شمار کرے. اب آج اللہ تبارک و تعالی ہماری توجہ مبذول کراتے ہیں کائنات کی کچھ چیزوں کی طرف، کچھ حقائق کی طرف، کہ آپ کیسے اللہ کی نافرمانی کا سوچ بھی سکتے ہیں. ایک احمق انسان بھی جو ہوگا، بیوقوف سے بیوقوف بھی، جب تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ سوچے گا، کائنات پر غور کرے گا، کچھ حقیقتوں کی طرف دیکھے گا، وہ کسی بھی صورت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکے گا. اس کے سامنے اللہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا تعارف کسی حد تک ہو جائے گا. اب اس آیت کو دیکھیے آپ، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے اولم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں، الی طرف، ما خلق اللہ، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، من شیء، کوئی بھی چیز. کیا اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کی طرف جو اس نے پیدا کیا اس کی طرف یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ یتفیأ، ڈھلتے ہیں یا گرتے ہیں، ظلالہ، ان کے سائے، عن الیمین والشمائل، دائیں اور بائیں، سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہم داخرون، اور وہ عاجزی کرنے والے، اللہ کے سامنے وہ عاجز ہیں. اب اس پہلے کس طرف ہماری توجہ مبذول کرائی کہ ان مادی چیزوں کی طرف دیکھو جن کا سایہ آپ دیکھتے ہو کبھی دائیں اور کبھی بائیں. یہاں جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے، عن الیمین والشمائل، یمین واحد یعنی دائیں طرف، اور شمائل جو ہے یہ جمع استعمال کیا، شمال کی جمع. یہ عرب محاورہ ہے، یعنی عرب کی جو عربی بولی جاتی ہے وہ انتہائی فصیح ہے. جب انہیں 2 الفاظ جمع کے استعمال کرنے ہوتے ہیں تو ایک کو مفرد ضرور لاتے ہیں، یعنی ایک کو واحد استعمال کرتے ہیں. یہاں عن الیمین والشمائل، یمین واحد ہے، شمائل جمع ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ دونوں جمع ہے، یعنی دائیں اور بائیں. اس کی مثال ہمیں پہلے پارے میں بھی ملتی ہے.
وہ جو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، قلوب جمع استعمال کیا اور سمع کان واحد استعمال کیا، مراد واحد نہیں ہے، مراد جمع یہاں دونوں ہے، دلوں پر بھی اور کانوں پر بھی مہر، لیکن استعمال یہاں بھی کیا اللہ تعالیٰ نے ایک واحد اور ایک جمع، یہاں بھی اسی کی مثال ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الیمین اور شمائل، دائیں بائیں، یہ جو سایہ ہے یہ سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے۔ گویا وہ لوگ بھی جو اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب وہ سورج کی طرف جاتے ہیں اور جھکتے ہیں اس وقت ان کا سایہ جو ہے اپوزٹ سمت میں وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ سایہ جو ہے یہ ایک مثال ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے لیکن اس کا سایہ گرتا ہے اور وہ ہر اعتبار سے مجبور ہے کہ اس کا سایہ ہو اور سایہ اللہ کے سامنے جھکے۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ بلکہ یہ پوری نماز ادا کرتا ہے۔ اگر ایک شخص منکر ہے، اللہ کا انکار کرنے والا ہے، نماز ادا نہیں کرتا لیکن اس کا سایہ نماز ادا کرتا ہے، دن کے 12 بجے اس کا سایہ بالکل سامنے ہوتا ہے، گویا اس کا وہ قیام میں ہوتا ہے۔ پھر سایہ جب بڑھتا جاتا ہے گویا وہ کبھی رکوع میں جاتا ہے، جب پورا لمبا ہو جاتا ہے گویا اس کا تو سجدے میں ہوتا ہے۔ یہ نماز ہے اس کی، یعنی کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، کبھی قیام ہے کبھی رکوع ہے کبھی سجود ہے۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ یہ سایہ ایک مثال ہے کہ آپ کے سامنے اگر آپ کا کھلا ہو، یہ کائنات کا جو خالق ہے اس نے یہ اصول دیا ہے، اسی کا یہ اصول ہے کہ کس طرح سے کسی بھی شے کا، کسی بھی چیز کا جو سایہ ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور وہ عاجز وہم داخرون، اور وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، من دابت، جاندار چیزیں۔ دابہ کے دو معنی ہیں، ایک چلنے والی ایک جاندار۔ تو ارشاد ہوتا ہے آسمانوں میں جو بھی چلنے والی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، یا جو جاندار چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ تو چلنے والی چیزوں سے مراد ہم سارے ہی سیارے لے سکتے ہیں، ستارے لے سکتے ہیں۔ اب تو کوئی بھی چیز، سارے سائنسدان بھی ماننے والے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی اب اسٹیشنری نہیں ہے، سارے چلتے ہیں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ تو ساری چلنے والی چیزیں جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ تو اگر دابہ کے معنی یہاں جاندار چیز دی جائے تو اس سے ایک اور نقطے کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ آسمانوں میں بھی جاندار مخلوقات ہو سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ سیاروں پر جاندار مخلوقات ہو سکتی ہے، اس لیے یہاں یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ فرمایا آسمانوں میں ہو کوئی جاندار چیز یا زمین میں ہو، والملائکۃ، اور فرشتے، یہ سارے جو ہے اللہ ہی کے کو سجدہ کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور یہ تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے۔ پہلے سائے کی مثال دی پہلی آیت میں، اور اس آیت میں اب جتنی بھی ہیونلی باڈیز ہیں ان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ کائنات کا نظام دیکھو، یہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے زبردست اور طاقتور فرشتے مقرر کیے، یعنی غیر معمولی طاقت رکھنے والے فرشتے یہ نظام چلا رہے ہیں جو بالکل کوئی کوتاہی غلطی نہیں کرتے، اور غیر معمولی طاقت رکھنے کے باوجود وہ اللہ کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، اور تمہارے پاس طاقت ہی کیا ہے، تم نافرمانی کرتے ہو۔ یعنی اگر تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی انسان ہوگا وہ سوچے گا کہ اس بہت عظیم کائنات کو جس کی ابھی تک وہ جو کہا جاتا ہے کہ 2 یا 3% بھی کائنات کا بھی معلوم نہیں ہوا ہے، اب بھی کچھ ایسے ستارے ہیں جن کی روشنی جب سے وہ بنے ہیں ہماری طرف آ رہی ہے لیکن ہم تک نہیں پہنچ رہی، ایسی کائنات جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔
اور اس عظیم کائنات کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے جو کام کر رہے ہیں، جو غیر معمولی طاقت رکھنے والے فرشتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ یخافون ربہم، وہ فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، جو کہ ان کے اوپر ہے، وَيَفْعَلُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں، مَا یُؤْمَرُونَ، جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی بالکل بھی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ جس چیز کا ان فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے، جو ڈیوٹی ان کی مقرر کی گئی ہے، اس سے ذرہ برابر بھی وہ انحراف نہیں کرتے، ادھر ادھر نہیں جاتے، وہ وہی کر رہے ہیں۔ تو اس آیت میں جہاں فرشتوں کی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، وہاں ساتھ ہی ساتھ تورات میں جو بات کہی گئی ہے کہ کچھ فرشتے نافرمان بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، تو قرآن نے اس چیز کی جڑ کاٹ دی ہے کہ کوئی بھی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہی نہیں بلکہ کئی مقامات پہ قرآن پاک میں ہے کہ وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، کوئی فرشتہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو یہی آیت جو ہے آیت سجدہ ہے، یہاں ہمیں سجدہ کرنا ہوگا۔ فقہائے حنفیہ جو ان کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب ہے، اور باقی 3 امام جو ہیں وہ سجدہ تلاوت کو واجب نہیں سمجھتے، سنت سمجھتے، اور ان کی دلیل ہے بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے موقع پہ انہوں نے سورہ نحل پڑھ رہے تھے، اور یہی آیت انہوں نے پڑھی، اس کے بعد ممبر سے آپ اترے تو سجدہ تلاوت کی۔ اگلے جمعہ پہ آپ نے پھر یہی آیت پڑھی، اور اس وقت کہا کہ لوگوں، ہم آیت سجدہ پڑھتے جاتے ہیں، اب تم میں سے جو چاہے تو سجدہ کرے، جو سجدہ کرتا ہے اس نے بھی درست کیا، اور جو سجدہ نہ بھی کرے اس نے بھی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اور آپ نے خود بھی سجدہ اس بار نہیں کیا۔ اس سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سنت تو ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ وہی کرتے ہیں فرشتے جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وقال اللہ، اور کہا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا تتخذوا، مت بناؤ، الہین اثنین، 2 معبود، تم 2 خدا مت بناؤ، 2 معبود مت بناؤ، انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ معبود جو ہے وہ ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے، خدا ایک ہے، یکتا ہے وہ، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، پس تم مجھ ہی سے، فَإِيَّايَ، پس تم مجھ ہی سے، فَارْهَبُونِ، ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو، تم مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں 2 خدا، کچھ مفسرین نے کہا کہ 2 سے یہاں مراد 2 یا 2 سے زیادہ بھی ہے، اور کچھ مفسرین نے کہا نہیں، اس میں خصوصاً اشارہ ہے مجوس کی طرف، مجوسی جو 2 خدا کے ماننے والے، جو 2 خداؤں کو مانتے ہیں۔ یہاں ہندوستان میں بھی ہے، ممبئی میں ان کی اچھی تعداد ہے، یہاں انہیں پارسی کہا جاتا ہے۔ وہ 2 خدا مانتے ہیں، نور اور خیر کا خدا جسے وہ یزدان کہتے ہیں، اور ایک ہے ظلمت یعنی تاریکی اور شر کا خدا جسے وہ اہرمن کہتے ہیں۔ یزدان اور اہرمن، وہ 2 خداؤں کے ماننے والے ہیں۔ تو یہاں خصوصاً ان کی طرف اشارہ ہے کہ 2 خدا مت بناؤ، 2 نہیں ہو سکتے۔ 2 خدا ہوتے تو پھر، اگر 2 خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر دوسرا بولتا کہ نہیں میری سنو، ایک بولتا کہ آج دھوپ رہے، دوسرا کہتا آج بارش ہو، ایک کہتا فلاں کو امیر بنانا ہے، دوسرا کہتا نہیں اس کو غریب ہی رہنے دو، فلاں پہ بیماری آ جائے، دوسرا کہتا نہیں اسے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 2 خدا، پھر تو جھگڑا ہوتا۔ تو فرمایا کہ وہ خدا 2 نہیں ہے، تم 2 خدا مت بناؤ، خدا ایک ہے، الہ ایک ہے، معبود ایک ہے۔ وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، جو کچھ زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کا دین جو ہے وہ واجب الاطاعت ہے،
اسی کی اطاعت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، واجبہ جو ہے ہمیشہ کے لیے، یا واجب یا لازم، یعنی لازمی ہے اس کی اطاعت، یا اسی کا دین ہر جگہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اسی کا دین چل رہا ہے ہر جگہ۔ اس کے کئی معنی ہم کر سکتے ہیں، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اسی کا دین، اسی کی اطاعت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، تو کیا اللہ کو چھوڑ کر تم دوسروں سے ڈرتے ہو؟ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، یعنی اس خدا کو ذرا سمجھو، اس خدا کو ذرا پہچاننے کی کوشش کرو، اس اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرو، جس کی طاقت ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ چاروں ناچار اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، چاہے فرشتے ہوں، جنات ہوں، یہ انسان ہوں، جتنی بھی مخلوق ہے، آسمانوں کے اندر ہے، یہاں ہے، وہ سب اس کے سامنے تکوینی اعتبار سے کوئی بھی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اب انسان کو اگر یا جنات کو اگر انہیں آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں نافرمانی بھی، اگر اب یہ نافرمانی کریں تو پھر انہیں خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ کتنا بڑا جرم کرتے ہیں۔ اگر یہ کسی کے ڈر کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو انہیں جان لینا چاہیے أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا تم تقوی اختیار کرتے ہو، ڈرتے ہو اللہ کے سوا کسی اور سے؟ اللہ کو ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو کتنی بڑی سزا کہ تم مستحق ہو جاؤ گے، کتنی بڑی سزا سے تم دوچار ہو جاؤ گے، اس کے لیے ہمیں پہلے ہی سے سوچنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھنے والے بنے، غور و فکر کرنے والے بنے، آیات پر بار بار ان کو اپنے ذہن میں گھماتے رہیں، صرف یہاں نہیں بلکہ گھر جا کر بھی آپ ان آیات کو ضرور دیکھیں، پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام